صرف عیدین اور بڑی راتوں میں نہیں، 5 نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشاء میں اس مسجد کو بھرنے کی ہر مسلمان کوشش کر رہا. اس کے آس پاس میں جتنے مسلمان گھر ہیں، ہر گھر کے جتنے مرد اور بچے ہیں، وہ اس مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ بنا. اس مسجد میں پہنچنا، اس مسجد پر ان کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اور اس مسجد کا ان پر حق ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، اللہ کا ذکر کریں. مسجدوں میں آنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. مسجدوں میں آنے سے کسی کو روکنے والا ظالم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے؟ ذکر کا مطلب نماز پڑھنا. سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ مسجد کا عمل. مسجد کا سب سے افضل، سب سے اہم عمل مسجد کا کیا ہے؟ نماز. اس سے نہیں روک سکتے، تو ویسے روکتے بھی نہیں. لیکن آنے والے کو بھی چاہیے کہ یہ مسجد بنی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے کہ اس مسجد کی آواز جتنی دور تک پہنچتی ہے، شیاطین اور شریر جنات دور بھاگتے ہیں اس کی اذان کی آواز. پھر وہ شخص مسجد کو آنے کے قابل بنتا ہے، پھر بھی نہیں آتا، نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. تو ہم تمام مصلیوں کی، ذمہ داروں کی، مسجد کے بانیوں کی، مسجد کے فکر مندوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی طرح سے ان مصلیوں کے مسجدوں میں لائیں. اسی طرز پر جو طرز حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا، ایک ایک بندے کو ٹوڑی میں ہاتھ ڈال کر لائیں. کسی سے نا امید نہیں ہونا، کسی سے مایوس نہیں ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مزاج یہ تھا کہ آپ ایک ایک کافر، ایک ایک مشرک کے گھر کو سینکڑوں ہزاروں بار لیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے گھر کو آپ 4000 مرتبہ گئے دعوت دینے کے لیے. کتنے مرتبہ؟ 4000. آج ہم ایک مرتبہ دو آتا لے لیجیے، چھوڑو اس کو. کیسے امتی میں کیسے دائی؟ ایک مرتبہ آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آسمان میں بجلیاں کڑک رہی ہیں، ہر ایک اپنے گھر میں دبکا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہیں اس آندھی اور اس طوفان کے خوف سے تو میرے چاچا ایمان لا لے کم از کم. ویسی آندھی اور طوفان میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں چچا کا، جبکہ باہر کوئی چلنے والا نہیں ہے. ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بیچارہ کوئی مسافر ہوگا، غریب فقیر ہوگا، کھانے کے لیے نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا، بیچارہ ایسی کڑکدار گرجدار آندھی میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اسے جو مانگ رہا اسے دے دو. جب جا کر اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ صادق والمصدوق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے سب لوگ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. بیوی نے فوراً آ کر کہا ابو جہل سے کہ تمہارے بھتیجے محمد آئے ہیں. تو آ کر فوراً بچے پریشان ہو گیا کہ میرا بھتیجا اتنی رات میں کیوں آیا، اسے کیا پریشانی. آ کر دیکھا کیا ہے بات ہے بھتیجے. کہا کہ چچا ایمان لا لو، چچا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ. کامیاب. وہ فکر تھی ہمارے آقا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. وہ فکر مسجد میں تو وسعت آ گئی، دلوں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. مسجدیں تو بڑی ہو گئی، اب دلوں کو بڑے کرنے کا موقع ہے، ورنہ پھر علامہ اقبال کے اس شعر کا مزداق بن جائیں گے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، یعنی رات بھر میں مسجد بنا دی ہے، یعنی جلدی جلدی مسجد
بنا دیا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو شاندار بنا رہے ہیں, جلدی سے جلدی تعمیر ہو رہی ہے مسجدوں کی, لیکن من پرانا پاپی ہے, برسوں میں بھی نمازی بن نہیں سکتا. مسجد بننے کے بعد مسجد کے اعمال میں جہاں نماز ہے وہاں قرآن کی تعلیم و تعلم, قرآن کا سیکھنا سکھانا, قرآن کے حلقوں کا لگانا بھی ہے. وہیں پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے. وہیں پر امت کے حق میں سوچ بچار بھی ہے. یہاں پر آپ غریبوں کو, مسکینوں کو, یہاں سے آپ یتیموں کو, بیواؤں کو, یہاں سے آپ وظیفہ جاری کریں, یہاں ان کے میڈیکل کا انتظام کریں, برادران وطن کو قریب کرنے کی کوشش کریں. آج جو ہے ابھی جو واقعہ پیش آیا ہمارے سب کے علم میں ہے کہ دشمنوں نے جو اس سلسلے میں ایک فتنہ انگیز اور سازش رچی ہے, یہ انتہائی گھناؤنی سازش. حسد اور ان کے اندر جو بھرا ہوا حسد کا غبارہ تھا وہ نکلا, وہ گیس نکلی, لیکن اس کو معمولی سمجھ کر ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ کیوں نکلا, ہمارے خلاف کیوں یہ کھڑے ہوئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی امانت ان تک نہیں پہنچائی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان تک تم پہنچاؤ. ہم تک جو امانتیں ہم پہنچی ہیں وہ امانتیں ان تک پہنچانا تھا, ہم نے نہیں پہنچایا. وہ امانت کیا ہے؟ اسلام کی امانت, دین کی امانت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا, ہم نے اس امانت کو اپنے برادران وطن تک نہیں پہنچایا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ RSS کے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ دشمن ہیں, یہ کبھی ایمان لائیں گے. کیوں نہیں لائیں؟ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کہ دین کے چاہنے والے تھے, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے؟ نہیں. جو ہی اللہ کے نبی صاحب نے چہرے انور کو دیکھا تو اسلام لائے. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی, فتح مکہ سے پہلے اسلام نہیں لائی. کس قدر اللہ کے نبی صاحب کی دشمنی تھی اس کے دل معلوم. حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا اس نے, اور کان اور ناک کو کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا. اور اس نے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کسی کا خیمہ تھا مجھے اسلام لانے سے پہلے تو محمد کا خیمہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد صحابیہ بن گئی, صحابیہ میں حضرت حبشی جی وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا, شہید کیا حضرت حمزہ. کتنی مثالیں نہیں ہیں جو ایمان کے دشمن, اسلام کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن تھے, لیکن جب ان کے سامنے ایمان کی بات آئی اور اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا تو پھر ایمان والوں کی جان لینے کے بجائے ایمان لا کر دشمنوں کی جان لینے والے بن گئے. آج بھی وہ موقع ہے, آج بھی اس سنت نبوی پر ہم عمل کریں, اپنے عمل سے, اپنی دعوت سے لوگوں کو قریب کریں, لوگوں میں دشمنیاں نہ ڈالیں. اس مسجد کے استعمال میں صرف مسجد میں 5 وقت نماز پڑھی اور تالا ڈال دیا. مجھے معاف کریں, چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ایک امانت سمجھ کر. آپ مسجد کو صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جہاں وہ مسجد تھی وہاں وہ تعلیم گاہ بھی تھی, وہاں وہ فیصلہ گاہ بھی تھی, وہاں وہ عدالت بھی تھی, وہاں سارے امور کے مسئلے حل ہوتے تھے, وہاں مشورے ہوتے تھے, وہاں سے سارے فیصلے, سیاسی فیصلے بھی وہیں سے ہوتے. آج ہم نے مسجد کا نام 5 وقتہ نمازوں سے توڑ دیا. ہم 5 مرتبہ دن میں جڑتے ہیں, ایک دن کا ہمارے پاس پلان نہیں ہے, ایک دن کا ہمارے پاس پلان نہیں. دیکھیے یہ ملک کی جو آزادی ہوئی نا, جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں کو جوڑنا تو آسان تھا. مسلمان 5 نمازوں میں جڑ رہے ہیں, علماء کے بیانات میں جڑیں گے, لیکن غیر مسلموں کو جوڑنا مشکل تھا. جو لوگ جنگ آزادی میں شریک تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم جو غیر مسلم شریک تھے ہندوؤں کو جوڑیں, تو کیسا جوڑیں؟ تو انہوں نے گنپتی کی پوجا شروع کر دی, اس کو بٹھایا
اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اور اس کے ذریعے سے لوگ جڑے. جب سے یہ رسم شروع ہوئی جو بٹھاتے ہیں یہ شروع سے نہیں ہے کہ لوگوں کو جوڑ کر اس ملک کی آزادی میں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے وہ رسم شروع ہوئی تھی، وہ چل پڑ رہی ہے. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے ترکیبیں اختیار کرنا پڑتا ہے دوسرے مذہب والوں کو. ہمارے پاس نہیں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس لوگ خود بخود آئیں گے. لیکن آنے کے بعد ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا نہیں ہے. صبح سے شام تک ہم کیسے جینا، کیسے اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنا، وہ پلان نہیں ہے ہمارے پاس. افسوس کی بات، ایک مسلمان جو 5 مرتبہ جڑتا ہے، جمعے میں جڑتا ہے، جماعتوں میں جڑتا ہے، عید کے موقع پر جڑتا ہے، بقرعید کے موقع پر، بڑی راتوں کے موقع پر، مختلف اجتماعات کے موقع پر، ماہانہ مشورے پر، علماء کی مجلسوں میں، مدرسوں کے جلسوں میں، مسجدوں کے پروگراموں میں، اس کے پاس کوئی پلان نہیں. خود اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا پلان نہیں ہے، اپنی تعلیم اور اپنی اولاد کی تربیت کا پلان نہیں ہے. کیسے ہم یتیم یسیر بنے چلے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا پلان دے دیا. کیا کرنا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ سب سے پہلی چیز دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، کسی بزرگ سے تہنیک کراؤ، شہد کھجور تھوڑا سا چٹاؤ اسے. شروع سے رہبری کر دی ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو جب سے رہبری کی. اور کب تک؟ پیدا ہونے کے بعد، پھر جوان ہونے کے بعد، پھر بوڑھا ہونے کے بعد، پھر مرنے تک. پھر مرنے کے بعد بھی اولاد کو کیا کرنا چاہیے حکم دیا. اللہ اکبر، کیسا پیارا مذہب ہے ہمارا. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. جتنے مذاہب ہیں دنیا میں وہ صرف ایک فیت ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک ورشپ ہے، ایک عبادت کے حد تک ہے. اس کے علاوہ کوئی رہبری نہیں ہے. نہ تجارت کے اصول ہیں، نہ معاشرت کے اصول ہیں، کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے برادران وطن غیر مسلم کہتے ہیں مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے. مذہب سے بڑھ کر انسانیت. انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. بولتے نہیں بولتے لوگ، وہ اس میں ہمارے لوگ بھی آواز کرتے ہو بھائی مذہب بعد میں، بھائی پہلے انسانیت. انسانیت سکھاتا کون ہے؟ انسانیت کون سکھاتا ہے؟ ان کے لیے تو مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں کوئی رہبری ہے ہی نہیں. نہ تجارت کے اصول ہے، نہ لین دین کے ہیں، نہ معاشرت کے ہیں، نہ مل جل کر رہنے کے. کوئی اصول ان کے پاس نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے انسانیت کے اصول ان کے پاس ہے. ہمارے پاس اسلام ہر چیز کی رہبری کرتا ہے. ایک شخص نے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے تمہارے نبی تم کو کیسے ہگنا تک بھی سکھاتے ہیں، تم کو ہگنا تک سکھاتے ہیں تمہارے نبی. مذاق اڑاتے ہوئے کہا. ہمارے جیسے تو ہاں ایسا بولتا، ہنسی نہ چڑھا کے لڑتے. وہ صحابی کا نرالا انداز ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو یہاں تک سکھاتے ہیں کہ ہم استنجا کے لیے جائیں تو 3 ڈھیلے کا استعمال کریں، قبلے کی طرف رخ نہ کریں. ایک ایک چیز کی ہمارے نبی نے رہبری کی ہے. ایک ایک بات بتاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا رہبر، کوئی ایسا مذہب ہے؟ تب ہمارے نبی نے دیگر قوموں کے بھی حقوق بیان کر دیے ہیں. تو انسانیت کون سا دھرم ہے؟ انسانیت کون سکھاتا ہے؟ انسانیت سکھانے والے سب سے بڑے اشرف المخلوقات میں سب سے بڑے اشرف البشر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑا معلم کون ہے؟ یہ کہہ دیا جائے کہ مذہب بعد میں اور انسانیت پہلے. ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہمارے لیے مذہب پہلے. مذہب ہی سکھاتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب انسانیت سکھاتا ہے. مذہب دیکھیے، آپ کرونا کے موقع پر دیکھ لیجئے، فسادات کے موقع پر دیکھ لیجئے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر دیکھ لیجئے. ہمارے مسلمان بھائی بھاگ بھاگ کر برادران وطن کی مدد کر رہے ہیں. لیکن دشمنوں کو دشمنی کرنا ہے، سیاست کرنا ہے. ان کی سیاست کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھولے بھالے برادران وطن ہیں، جن کو مسلمان کیا چیزیں پتہ نہیں، ان کو قریب کرنا. مسجدوں کے بھی قریب کرنا. مسجدوں میں کیا اعمال ہو رہے ہیں وہ بھی دکھانا. کبھی کبھی بلا کر میڈیکل کیمپ کرنا. کبھی ان کے لیے کچھ پروگرام بیان وغیرہ تیلگو میں رکھوانا اور باہر ان کو کرسیاں وغیرہ ڈال کر اتنا. ماشاءاللہ ابھی ہمارے حفصہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی زمین، تقریباً 2 ڈھائی 3 ایکڑ کی زمین ہے. آپ یہاں کیا نہیں کر سکتے؟ یہاں آپ جوڑیے
مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ایک مرتبہ ایک تیلگو میں پروگرام علماء کو بلا کر بہترین انداز سے دین کی دعوت دیجیے، ان کو کھلائیے پلائیے، اس طرح دین اسلام کے قریب کرنے والے بنیں گے۔ یتیموں کو بیواؤں کو یہاں سے وظیفہ جاری کریے، اور یہاں پر بہت سارے کام وہ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ مسجد بہت بڑا میدان ہے کام کرے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے مبارکبادی، ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار، سینکڑوں بار میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کام لیا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں گے، جتنا بھی آپ شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمارے حافظ صاحب کو صحت دے، عمر درازی عطا فرمائے، اور ان سے اور آپ تمام جتنے یہاں پر مصلیان اور مسجد کے خادمین اور ذمہ داران متولی حضرات اور جن جن لوگوں نے مسجد کے معاملے میں دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے بات کر کے، پیسہ دے کر، کسی کی تشکیل کر کے، جس اعتبار سے مسجد کا تعاون کیا ہے، یا کم از کم آخری درجے میں مسجد کے لیے دعائیں کیے ہیں، یا آخری درجے میں مسجد کی اس تعمیر کا خوشی کا اظہار کیا ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے ہیں اور دل کو سرور پہنچائے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے اللہ ان کے گھروں کو ٹھنڈا رکھے، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کے اندر اللہ دینداروں کو پیدا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کفر کو، بت پرستی کو تا قیامت آنے نہ دے، سب کی نسلوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، ان تمام کی نسلوں میں علماء کو، حفاظ کو، شہداء کو، دین کے داعیوں کو، صدیقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے، یہاں کے دین، یہاں سے دین کی ہوا جلا دے، اور اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثالی مسجد بنائے، اور اس مسجد کے نمونے کو دیکھ کر، یہاں کے اعمال کو دیکھ کر دیگر مساجد والے سیکھنے والے بنے۔ بس یہ ہے، آخری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اتحاد کے ساتھ مل جل کر، اتحاد بڑی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے ڈال دیا تھا، کیونکہ جنگ آزادی کی تحریک حضرت نے شروع کی تھی، تو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا تھا۔ جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے مسلمانوں کی ایک گری ہوئی حالت، ذبح حالی کو میں نے دیکھا اور غور کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اس کی 2 وجہ میں نے پائی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپسی اختلاف و انتشار، آپسی اختلاف، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا، میں بڑا، میری مسجد بڑی، میں بڑا، میرا کام بڑا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کر دیا۔ اب جب میں کی جب بات آتی ہے تو سامنے والا نہیں مانتا، سمجھنے والا، جب میں کی بات آتی ہے تو سامنے والا کبھی نہیں مانتا۔ ہم نے یہ کیا، ہم سب گونی گنڈلا والوں نے یہ کام اللہ نے ہم سے لیا، ہم کتنے کے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ابرہا کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے برباد کر دیا، پرندوں کے ذریعے برباد کر دیا، اللہ نے آباد بھی کر دیا، جس طرح چاہے اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہم حقیروں فقیروں سے اللہ نے کام لے لیا، اللہ کا شکر ہے، ہم سب شامل ہیں، سارے گونی گنڈلا کا بچہ بچہ، ہماری قوم کا بچہ بچہ اس مسجد کی تعمیر میں اس کا حق ہے، اس کا حصہ ہے، وہ سب شامل ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کر دیں۔ اگر آپ یہ بولیں گے انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط رویہ، غلط نظریہ بھی نہیں رکھتا، میں نے کوئی غلط بات سنی بھی نہیں، کیونکہ بات کے ضمن میں کوئی بات آ رہی ہے تو بول رہے ہوں شیطان کیا کرتا ڈال دیتا۔ شیطان کیا ہے؟ 18 تعلیم کا استاد ہے، ان بھی ہم ایک تعلیم کا استاد دیتے ہیں، 18 تعلیم کا استاد ہے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آتا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آتا، سمجھے نا، کہیں سے بھی اس کو آنے نہیں دینا، ہر ایک کو سمجھ لینا، ہر ایک کو سمجھ لینا۔ جیسے مسجد سب کو سمجھ لیتی نا بھائی، اتنی بڑی مسجد، یہ مسجد میں میں سمجھتا ہوں گونی گنڈلا کی جتنی مسجدیں ہیں ان میں اس کی جو نمازیاں ہیں جو 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں وہ سارے نمازیاں کو سمیٹ لیتی ہے، پورے گاؤں کو تو نہیں سمیٹتی، لیکن اس میں جو 5 وقتہ نمازی ہیں سب کو ایک وقت میں سمیٹ لیتی، ماشاءاللہ بڑا بہترین قالین، بڑے بہترین نیتا زیب، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ جیسے مسجد کو وسیع کیا ہے آپ لوگوں نے، دلوں کو وسیع کرو،
اور سب کو سمیٹو، دشمن کو بھی گلے سے لگاؤ، اپنے ساتھی کو بھی، کوئی آپ کے خلاف پیچھے بولا تو آپ کبھی ذکر بھی مت کرو کہ بھئی تم نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، ہماری مسجد کے بارے میں ایسا کہا تھا، کیوں کہا؟ نہیں، اس کو پہلے گلے سے لگاؤ۔ جس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہمارا خلاف ہے اس کو پہلے گلے سے لگاؤ۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کی ہماری کوششوں سے، آپ لوگوں کی کوششوں سے مسجد تعمیر ہوئی، اللہ نے آپ لوگوں سے، ہم سے بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کا بڑا دل ہے، آپ لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، سارے مسجد والوں نے پیسہ اکٹھا کیا، آپ لوگوں نے ہر اعتبار سے ہمارا تعاون کیا۔ آپ کی مسجد ہے، آپ آتے رہیے۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو پیار بڑھے گا، تو مزہ آئے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا، لذت آئے گا۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے دیکھا، غور کیا، امت کی جو زبوں حالی کا وجہ ہے، جو اس طرح انحطاط اور گراوٹ کی وجہ ہے، ایک تو آپسی اختلاف و انتشار، اور دوسرا کلام اللہ سے دوری، قرآن مجید سے بالکل دور۔ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، تفسیر کے حلقے سب ختم۔ اب دیکھیے مسجدوں میں کہاں تفسیر کے حلقے ہو رہے ہیں؟ کوئی مسجد میں تفسیر کا حلقہ ہو رہا ہے؟ تفسیر کے حلقے کو کسی عالم دین کے ذریعے ہو گیا، بابا ہو گیا، ختم ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کسی ایک عالم کو ہفتے واری ہی صحیح تفسیر کے لیے منتخب کریں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہر ہفتے میں یا ہفتے میں 2 مرتبہ تفسیر لازماً ہو، کیونکہ قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہماری امت قرآن سے بہت دور ہو چکی ہے۔ کل قیامت کے روز یہ قرآن مجید اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، پھر ہمارے خلاف قرآن ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے بتاؤ؟ اس لیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے مکتب کا نظام بنائیے، نوبالغان کے لیے بنائیے، بچوں کے لیے بنائیے، عورتوں کے لیے بھی کوئی مکتب کا نظام بنائیے قریب میں، اور نوجوان بڑے بزرگوں کا ہی بنائیے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تفسیر کا ایک حلقہ قائم کریے، تفسیر یہاں پر باقاعدہ پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور تمام جتنے جی بھائی دیکھیے برگی کا جو اجتماع ہے، اس اجتماع کے لیے جو حضرات